العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين وقال تعالى في سورة الكهف وكان أبوهما صالحا. مکتب کی معزز طالبات اور شہر کڑانگور کی معزز ماں اور بہنوں، انشاءاللہ 15-20 منٹ میں ایک نیک ماں کا بچوں پر کیا اثر ہوتا ہے انشاءاللہ مثالوں کے ذریعے ہم آپ کے سامنے واضح کریں گے. سب سے گزارش ہے کہ بچوں کو خاموش کرائیں اور ہماری اس تقریر کو غور سے سنیں. آپ جانتے ہیں کہ باپ گھر کے باہر زیادہ رہتا ہے، بازار جاتا ہے، ڈیوٹی پر رہتا ہے، تو وہ باہر گھومتے رہتا ہے اکثر. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے باپ کو فارن منسٹر بنایا، باہر گھومتے رہتا ہے، اور عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر میں رہنے کا حکم دیا. جیسا کہ کہا وقرن فی بیوتکن، اے نبی کی بیویوں، اے مسلمان عورتوں، اللہ تعالیٰ قیامت تک پیدا ہونے والے سارے مومن عورتوں سے کہتا ہے اپنے گھروں میں ٹہری رہو. ایک ماں کیا ہوتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی ہے، اسی لیے ماں سے بچے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں باپ اگر مارتا ہے تو ماشاءاللہ ماں سنبھال لیتی ہے، تو باپ کی نیکی کا اثر بھی بچوں پر پڑتا ہے. جیسا کہ ابراہیم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ابراہیم نیک تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کوکھ سے پیدا کیا حضرت اسماعیل، وہ بھی نیک تھے، اور حضرت اسماعیل پر حضرت حاجر کا بھی اثر پڑا، جیسا کہ حضرت اسحاق کا اثر حضرت اسحاق علیہ السلام پر سارا کا اثر پڑا. موجود خواتین ماں بہنوں غور سے سنیے، باپ نیک ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے بچوں پر، لیکن ماں کی نیکی کا اثر زیادہ ہوتا ہے. اللہ نے سورہ کہف میں یہی کہا ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو بچوں پر بھی اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. قرآن میں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی عورت کا ذکر نہیں کیا قرآن میں سوائے مریم کے. مریم کون؟ آپ جانتے ہیں مریم کون تھی؟ یہ مریم حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں. جب وہ حالت حمل میں تھی تو ماشاءاللہ اللہ ان سے کہتا ہے مریم تم اپنے رب کی عبادت کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو. تو اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ حضرت مریم علیہ السلام کو حالت حمل میں نیک رہنے کا حکم دیتا ہے. وہ بھی کیا کرتی تھیں؟ بیت المقدس، وہ مسجد اقصی بولتے، وہاں جا کر محراب میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی تھیں. تو حالت حمل میں مریم نیک تھی تو اس کا اثر ماشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی پڑا. جیسے وہ نیک تھی، وہ نماز پڑھتی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں اللہ تعالیٰ ان کو بات کرنے کا موقع دیا. وہ کہنے لگے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. تو کیا معلوم ہوا؟ حضرت عیسیٰ کی ماں مریم نیک تھی، اس کا اثر عیسیٰ پر پڑا. اس طریقے سے دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں نیک تھی ماشاءاللہ. جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تمہارے بچے کو فرعون قتل کر دیتا، بلکہ اگر تم نہ خوف ہے تو ایک صندوق میں بند کر کے جو ہے تابوت میں بند کر کے دریا میں ڈال دو. اللہ اکبر! کیا یہ کوئی عورت آتی کر سکتی ہے یہ اس قدر ہمت؟ تو ڈال دیا. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے حضرت موسیٰ کے ماں کا دل مارنے لگا. اللہ نے کہا اے موسیٰ کی ماں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ ہم اس کو تمہارے پاس لوٹائیں گے اور ہم اس کو انشاءاللہ نبی بھی بنائیں گے. ایسے ہی ہوا. وہ تابوت وہ کہاں فرعون کے جو ہے محل کے قریب پہنچا، فرعون اور اس کی بیوی اٹھا لیے. ماشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پلتے ہیں، بڑھتے اور بڑے ہوتے ہیں. اللہ اکبر! تو حضرت مریم کا اثر عیسیٰ پر پڑا، اور اس طریقے سے حضرت موسیٰ کی نیکی کا اثر ماشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا اثر موسیٰ پر پڑا. یہاں کچھ مثالیں آپ کو اور دیتے ہیں. آپ دیکھو حضرات صحابہ اکرام میں ماشاءاللہ ایک صحابی جو مطلب صلاحیت کے مالک ہوئے، جو نیک بنے، اس میں ان کی ماں کا بہت بڑا کردار تھا. ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پائے، دوسری طرف ماشاءاللہ ان صحابہ اکرام کی ماؤں نے بھی جو ہے اپنے بچوں کی معمولی تربیت نہیں کی. دیکھو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما ہیں، ان کی ماں کتنی نیک تھی. اللہ اکبر! حضرت اسماء ان کا نام تھا. اسی طریقے سے صحابیت میں اور ایک نام آتا ہے حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ کا. دیکھو
آپ لوگوں کے بچے اگر بیمار ہو گئے تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ رات بھر جگ کے گزارا ہوتے، کیا بولے تو ہمارے بچے بیمار ہو گئے۔ یہ حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ کیسے تھیں؟ ایک جنگ میں ان کے 5 بیٹے شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، بیٹا گم گیا تو ماں باپ رونے لگتے۔ یہ کیسی نیک ماں تھی، اللہ کو صبر کرنے والی، ان کے بچے 5 بیٹے ایک جنگ میں شہید ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے لگی، الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم۔ دیکھو بیٹے ایک جنگ میں مار کر شہید ہو گئے تو کیا بولتی ہیں؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے بیٹوں کو شہادت کی موت عطا فرمائی۔ اور یہ دیکھو اللہ پہ توکل کیسے ہے، کہنے لگی حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ، اللہ سے پوری امید ہے، اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو میرے سے جو ہے جنت میں انشاءاللہ ملائے گا۔ اللہ اکبر، ایسے ہی ہر ماں کو نیک ہونا چاہیے۔ اور اس طرح سے 2 مثالیں دے کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اب دیکھو یہ جیسے بولتے ہیں ماں جیسی بڑی ہوتی ہے ماشاءاللہ بچے بھی ویسے ہی بڑے ہوتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو چاہیے جن کے گودوں میں اللہ نے بچے دیے ہیں، ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے حق میں بددعا کرنے کے بجائے ان کے حق میں دعا کرو۔ میں تو کہتا ہوں بچوں کا اچھا فیوچر بنتا ہے ماں باپ کی دعا سے، بچوں کا اچھا فیوچر بنتا ہے، مستقبل بنتا ہے ماں باپ کی دعا سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کو اتنا اونچا درجہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ تو ایسا شاید ایسے کہتا ہے، اے میرے بندو، میرے بندوں میں سے جو ماں باپ بن چکے ہیں اللہ نے ان کی گودوں کو الگ سے بھر دیا ہے۔ اللہ دیکھتا یہ اولاد کی نعمت پا کر میرے سامنے اپنے بچوں کے نیک بننے کے لیے ماں باپ گڑ گڑاتے نہیں دیکھتا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، 3 لوگوں کی دعاؤں کو اللہ واپس نہیں کرتا۔ اس میں سے کون؟ ماں باپ کی دعا بھی۔ یہاں علماء بتاتے ہیں والدہ کا ذکر حدیث میں کیوں نہیں ہوا، تو علماء بتاتے یہ ہیں کہ ماں کی دعا پکا قبول ہوتی ہے۔ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، کبھی بچے زیادہ شرارت کرتے یا نہیں تو ہمارے مزاج کے خلاف بات کرتے، ہماری بات نہیں سنتے تو ہمیں ایسے تانے دیتے، بولتے تو مر جا، تو مریا تو تجھے کفن بھی نہیں ہونا۔ ایسا یاد رکھو، اپنے بچوں پر بددعا کرو گے نا اس کا برا اثر آپ ہی کو دیکھنا پڑے گا۔ لہٰذا اپنے بچوں کے حق میں ہمیشہ ماں کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھو آپ کے سامنے 1-2 مثالیں دے کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں قرآن کریم کے بعد اس روئے زمین پر سب سے اچھی حدیث کی اگر کوئی صحیح کتاب ہے تو صحیح بخاری۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایسے بڑے محدث ایسے ہی نہیں بن گئے، اللہ اکبر، ان کے پیچھے ان کی ماں کا بہت بڑا کردار تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ جیسے ہی پیدا ہوئے تو والد کا انتقال ہو گیا، والد کا انتقال ہوا تو کیا ہوتا؟ بچہ یتیم ہو جاتا، ماں پورا کرنا پڑتا، جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ نے دیکھا کہ اس کے بچے کا انتقال ہو چکا ہے، بچہ یتیم ہو چکا ہے۔ وہ جیسے ہی امام بخاری پیدا ہوئے تو آنکھیں اچھے تھے ان کے، لیکن جیسے ہی وہ بڑے ہوئے تو کیا ہو گیا؟ آنکھیں چلی گئی۔ اللہ اکبر، ان کی آنکھوں کا چلے جانا تھا۔ امام بخاری کی ماں جانی ماں بچھا کے تہجد پڑھتی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر اتنا دعا کرتی ہے، اے اللہ تو میرے بیٹوں کی تو میرے بیٹے کی آنکھوں کو اچھا کر دے، تو میرے بیٹے کی نگاہوں کو تو لوٹا دے تو۔ اللہ اکبر، ماں کی سچی تڑپ اللہ جب دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں اگر بچے بیمار ہوئے تو 1000 لوگ دعا کرتے ہیں، لیکن بچوں کو میں سمجھتا ہوں ماں باپ کی دعا جتنا لگتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دعا کسی قبول نہیں کرتا، اللہ خود گارنٹی دیتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ ایک دن روئی رہی، وہ جان نماز پوری بھیگی، کیوں؟ اس لیے کہ بچے کی تڑپ ہے، بچے کی آنکھیں اچھے تھیں، وہ بچے کی آنکھیں چلی گئی اس لیے پریشان ہو رہی ہیں۔ ایک دن صبح کے وقت تہجد میں وہ سو کر اٹھتی ہیں تو دیکھتی ہیں، اور سنیے ٹرننگ پوائنٹ ہے تقریر کا، امام بخاری رحمہ اللہ کے خواب میں ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں۔ امام بخاری کی ماں کے خواب میں ابراہیم علیہ السلام آ کر بولتے، اے بخاری کی ماں، تمہارے بچوں کی جو آنکھیں چلے گئی ہیں اس بارے میں تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے بچے کی آنکھوں کو لوٹا دے گا۔ اللہ اکبر، یہ ماں کی تڑپ، ماں کی نیکی اور ماں کے جو ہے اپنے بچوں کے لیے جو ہے جو جان دینے کا جو حوصلہ اللہ نے ان کے اندر دیکھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ کہتی ہیں جیسے ہی میں خواب دے کر اٹھی میں دیکھتی ہی امام بخاری ماشاءاللہ اپنے جگہ سے اچھا چل کر جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اور اس طریقے سے دیکھو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین، یہ تو 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے۔ جب ان کی باپ کا انتقال ہو گیا تو ماں کیا کرتے معلوم؟ آج کل آپ دیکھو ہم کیا کرتے ہیں، اتوار آئے تو بچوں کو سونے چھوڑا دیتے، کیا بولے تو یہ بچہ تھک کر تھا دن ذرا سنڈے ہالیڈے سو جاتے چھوڑتے نہیں۔ ہماری ماں کیا کرتی ہیں، اللہ ہدایت دے، نماز فجر کے لیے نہیں اٹھاتی، ایگزام کے لیے اٹھاتی۔
ہماری مائیں اپنے بچوں کو ہوم ورک کے لیے اٹھاتی ہیں، ہماری مائیں اپنے بچوں کو کہیں سفر میں جانا ہو تو اٹھاتی ہیں، نماز فجر کے لیے نہیں اٹھاتی۔ نماز فجر کے لیے نہیں اٹھانا یہ بہت بڑی خیانت ہے، آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ دیکھو اگر تم اپنے بچے کو دیکھو 7 سال کے ہو جائے تو نماز کا حکم تو 10 سال ہو جائے تو مارو، لہٰذا ان کو بچپن ہی سے نماز کا ڈالنا۔ یہ دیکھو امام محمد رحمہ اللہ کی ماں کیسے تھی، 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ کیسے بنے؟ بولتے امام احمد میری ماں ٹھنڈی کے راتوں میں اٹھ کر پانی گرم کرتی تھی، وہاں ہیٹر بھی نہیں تھا، گیزر بھی نہیں تھا، چولہے میں پھونک پھونک کر پانی گرم کرنا تھا، نماز فجر سے پہلے اٹھتی ماشاءاللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو فکر ہے اپنے بچے کو محدث بنانا ہے، 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ بنانا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا امین بنانا ہے۔ لہذا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ماں امام احمد کہتے ہیں ٹھنڈی راتوں میں بغداد میں اٹھ کر کیا کرتی، وہ اپنے بچے کے لیے پانی گرم کرتی، پانی گرم کرنے کے بعد بچے کو وضو کرا کے خود وضو کر کے کپڑے بدلا کر نماز فجر کی اذان سے پہلے ماشاءاللہ مسجد میں رہتی۔ اللہ اکبر۔ امام احمد ایسے ہی نہیں بنے، ان کی ماں بڑی نیک تھی۔ امام بخاری ایسے ہی نیک نہیں بنے، ان کی ماں کا بہت بڑا کردار تھا۔ آخری مثال دیتے ہیں آپ کے سامنے، ایک مشہور شاعر ہے جن کا نام ہے علامہ اقبال، آپ نے سنا ہوگا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ نظم لکھنے والے۔ ان کی ماں کیسی تھی معلوم؟ اللہ اکبر۔ جب بھی دیکھتی کہ علامہ اقبال کا باپ اور ان کا شوہر حرام کمائی کماتا تھا، انہوں نے سوچ لیا کہ میں اپنے بچے کو حلال کمائی ہی کھلاؤں گی، اس کے باپ کی حرام کمائی نہیں کماؤں گی۔ خود کام کرتی تھی ماشاءاللہ، کام کر کے اپنے بچوں کو کھلاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب علامہ اقبال رحمہ اللہ کو دودھ پلانے کا مسئلہ آتا، وضو کر کے دودھ پلاتی تھی۔ اب جانتے ہیں ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، ماں کے اندر جو بھی نیکی ہوتی ہے بچے میں منتقل ہوتی ہے، لہذا ماں کو ہمیشہ نیک ہونا چاہیے۔ اس درد کا پورا خلاصہ یہ ہوا، آج کل ہم بولتے ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے، نافرمانی کرتے، لو میرج کر لے، ادھر کر لے ادھر کر لے، پریشان ہوتے، ہمیں سرا کوٹ لیتے اور کیا کیا کی بدعا کر لیتے۔ یاد رکھو بولنے 100 بار بولنے سے 1 مرتبہ نیک بننا بہتر ہے۔ لہذا ماں چونکہ اپنے بچوں کے وقت زیادہ گزارتی ہے، لہذا ماں کو نیک بننا چاہیے۔ کیسے نیک بننا؟ اسے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر بات پر چلنا چاہیے۔ دوسرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہیے، اپنے شوہر کو خوش کرنا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنا، روزے رکھنا، ذکر و اذکار کرنا۔ ہم اپنے بچوں کو نیک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ماں باپ ہی اگر نیک نہیں ہے تو بچے کیسے نیک بنتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، نماز کا وقت ہے باپ گھر میں، نماز کا وقت ہے، ماں جو ہے وضو میں جانے والی میں نہیں ڈالتی، تو کیسے ہم بچوں کو بولے تو بچے نماز کو نکلتے خالہ گھر جا کے واپس آتے ہیں۔ لہٰذا اس طریقے سے ہمیں ماؤں کا کردار دیکھنا چاہیے۔ اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا اور فون آنے کی وجہ سے ماؤں کے اندر بچوں کی تربیت کا جو ہے وہ ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کھلاتے پلاتے سلاتے سب کچھ کرتے ہیں، جسمانی تربیت کرتے، مگر ان کی روحانی تربیت نہیں کرتے۔ اس مثال پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی جن کا نام تھا ام سلیم رضی اللہ عنہا۔ ام سلیم ان کا نام تھا۔ وہ کیا کرتی تھی؟ ان کا شوہر کرسچن تھا، ان سے بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا انس۔ شاید تقریباً جو ہے 2000 سے زیادہ حدیثیں انہوں نے ماشاءاللہ یاد کی تھی۔ ایک دن دیکھتی ہیں اپنے بیٹے کو ایک طرف انہوں مسلمان بناتے انہیں کرسچن بنانے کی کوشش کرتا۔ اللہ کرنا ایسے ہوا وہ ام سلیم کا شوہر اور حضرت انس کا جو والد تھا، مالک نام تھا اس کا، کہاں کی سیریا میں جا کے مر گیا۔ کیا کرے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو ام سلیم رضی اللہ عنہ ایک دن اللہ کے نبی کے پاس لے کر آئی، کہنی یا رسول اللہ، یا آپ کا چھوٹا سا خادم انس ہے، اس کے حق میں دعا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ اس بچے کے مال میں اولاد میں برکت دے دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو نبی کا گھر ملا۔ یاد رکھو گھر کا ماحول جیسے ہوتا ہے بچے ویسے ہوتے ہیں۔ اگر گھر میں تعویذ ہے، گھر میں میوزک ہے، گھر میں گانے ہیں، قوالی ہے، ٹک ٹاک ہے، اس طرح کی چیزیں تو بچے نیک نہیں بن سکتے۔ لہذا ہر وہ چیز جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، ان تمام چیزوں سے اپنے گھروں کو پاک رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ماشاءاللہ
حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سال رہے. حضرت ام سلیم کی نیکی کا اثر دیکھو. حضرت ام سلیم نیک تھی, اپنے بچے کی نیک کی تربیت کے لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. بس خواتین کیا سمجھتی ہیں, ہمیں اپنے بچے کو مکتب بھیج ڈالے, ہمیں اپنے بچے کو جو اسکول بھیج ڈالے, ہمارا بچہ نیک بنتا نہیں. یاد رکھو, ایک طرف تقدیر بھی ہے, دوسری طرف تدبیر بھی ہے, اور تمام کام کر کے آخری میں اپنے بچوں کے نیک بننے کے لیے اللہ سے دعا کرنا یہ بہت ضروری ہے. تمام ماؤں بہنوں سے ہماری گزارش ہے, آپ دن میں جب بھی ہاتھ اٹھاتے اپنے بچوں کے لیے دعا کرو. کیا دعا کرو؟ آپ تو دعا کرتے ہیں اللہ میرے بچے کو 10 پاس کرا دل, میرے بچوں کا فیوچر اچھا بنا دے. کبھی یہ بات کرے, کبھی دعا کرے, اے اللہ تم میرے بچوں کو نمازی بنا. ابراہیم کو دیکھو, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے اللہ تو مجھے میرے بچوں کو نمازی بنا دے. ماشاءاللہ, یہ تو ابراہیم نے جو دعا کی وہ قبول ہوئی. اللہ حضرت اسماعیل کے بارے میں فرماتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ. حضرت اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے. اپنے بچوں کے نیک بننے کے لیے دعا کرو, اور اللہ سے میں بھی اپنے اولاد کے دعا کرتا ہے, اللہ اس فتنے والے دور میں سوشل میڈیا کے فتنے سے میرے بچوں کو بچا لے. تو آج کل گھروں میں کیا ہو رہا ماحول, ہم اپنے بچوں کو خود کیا ہے بیزار آ گئے تو فون دے دیتے. ہمارے بچے جا کر تنہائی میں کیا دیکھتے کیا نہیں دیکھتے ہم تصور نہیں کرتے. اور ہمارے آپ کے بچے اتنا ہوشیار ہیں, 5G 6G آ گیا ہے, جا کے گندے چیزیں دیکھ کے واپس لا کر موبائل دیتے ہیں, وہ ہسٹری وہ ڈیلیٹ کر کے لا کے دیتے ہیں. یاد رکھو, اپنے بچوں کو موبائل مت دو. اگر دینا چاہتے ہیں ان کو سب سے پہلے بولو بیٹا جہاں کہیں تم جاؤ گے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے. اب دیکھو کہیں CCTV کیمرہ لگا تو کتنا ڈرتے, بولو دیکھو کہاں بھی جا کر کوئی بھی چیز دیکھو اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے. لہذا ماؤں کو اپنے بچوں کے حق میں نیک بننے کی دعا کرنا چاہیے. بولنا ہے اللہ ہمارے بچوں کو صحابہ کی طرح بنا دے, ہمارے بچوں کو فلاں عالم کی طرح بنانے سے دعا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس موقع پر ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام ماؤں بہنوں کو نیک بننے اور اپنے بچوں کو نیک بننے کی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.